الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على آبائهم وغاصب حقوقهم ومبطل فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زدارانی مسلم کربلا امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے صحابی وفادار نیک اچھے صاحب کردار مجھ کو ملے ہیں ویسے کسی اور کو نہیں ملے. امام حسین کے اسمول کے ذیل میں شب عاشور جو امام نے اپنے اصحاب کے متعلق میں فرمایا تھا یہ سلسلہ شروع ہوا کہ آخر اصحاب حسینی کا وہ کردار وہ باتیں وہ کیا صفات تھی کہ جن کی وجہ سے امام حسین نے شب عاشور اپنے ان اصحاب کے متعلق ان اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ جیسے صحابی مجھ کو ملے ہیں ویسے کسی اور کو نہیں ملے. اپنے جیسے صحابیوں کے متعلق میں کسی اور کو نہیں جانتا. امام وقت کا امام یہ اعلان کرے کہ ایسے کوئی نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے. کل جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا امام حسین کے ایک صحابی جناب انس بن حارث کے متعلق کہ انس بن حارث صحابی پیغمبر تھے اور کربلا میں سن رسیدہ مجاہد بوڑھا سب سے زیادہ عمر دراز جس کی بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی وہ صحابی اتنی عمر ہو گئی تھی کہ یہ آنکھوں کی جو گھمیں ہوتی ہیں جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر کمزوری طاری ہوتی ہے تو جو تھوڑا یعنی موٹا طاقتور ہوتا ہے موٹا ہمارے یہاں آپ کہتے ہیں بڑے ہو یعنی جو ہیلدی ہوتا ہے اس جب بوڑھا ہو جاتا ہے جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے چہرے کی جھریاں گرنے لگتی ہیں یہ کھال لٹکنے لگتی ہے تو جو جتنا ہوتا ہے ویسے ان کی پوری یہ چہرے کی جھریاں یا ہمیں سامنے آ گئی جب وہ ان کو دکھتا نہیں. تو جس وقت وہ میدان کربلا میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنی یہ ایسے اوپر اٹھایا کہ اس کو رومال سے باندھا اپنی کمر کو اپنے امامے سے باندھا تب وہ میدان میں نکلے اور رات دن کا سفر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو امام حسین تک پہنچایا تھا. میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس وقت پیغمبر کے صحابی بہت کم بچے تھے. جو بچے تھے وہ بہت ہی کم تھے کہ لوگ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے. جس جنگ میں صحابی پیغمبر شریک ہوتا تھا جتنے صحابی بڑھتے تھے اس لشکر کی اتنی اہمیت بڑھتی تھی. امام حسین کے ساتھ بہت سے صحابی تھے اور ایسے ایسے صحابی تھے کہ جن کا نام ہر ایک جانتا تھا. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ صحابی تھے کہ جو پیغمبر کی پہلی جنگ بدر سے لے کر آخری جنگ تک پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے. اب ایسا صحابی کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوگا. اس نے اپنا تمام مقام و منصب چھوڑ کر رات دن سفر کر کے اپنے آپ کو امام حسین تک پہنچا کر ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب تمہارا وقت کا امام تم کو نصرت کے لیے بلائے جب تمہارے وقت کے امام کو ضرورت ہو تو پھر اپنے بڑھاپے اپنی جوانی اپنی کمزوری
یا دوسری چیزوں کو بہانہ نہ بنانا، تم اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا، جذبہ پیدا کرنا، ہمت پیدا کرنا، خدا بند عالم تم قدم آگے بڑھانا، خدا بند عالم تم کو منزل مقصود تک پہنچا دینا، یعنی مقام و منصب کو، کمزوری کو حائل نہ ہونے دینا۔ آج مجھے آپ کے سامنے جو ایک صحابی کا تذکرہ کرنا ہے، شاید یعنی یقینی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں 10 دن بندی سے ہوتی ہے، 12 دن، اور ان میں پھر ان کا تذکرہ نہیں ہو پاتا، چند کا جو تذکرہ ہوتا ہے انہیں کا ہوتا رہ جاتا ہے۔ امام حسین کے ایک صحابی جناب بشیر یا بشر، دونوں ان کے لیے نام استعمال ہوئے ہیں، ابن عمرو خزرمی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے، آ کر کوفے میں رہنے لگے تھے۔ وفادار جانثار صحابی، اور ان کی تھوڑی سی داستان آپ سنیں کہ یہ واحد تنہا اکلوتا امام حسین کا وہ صحابی ہے کہ جس کو کربلا کے میدان میں اپنے بیٹے کے اسیر ہونے کی خبر ملی تھی۔ اسیر یعنی قیدی، پکڑ لیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک جنگ پر ان کا بیٹا گیا ہوا تھا، 2 بیٹے تھے ان کے، ایک خود ہی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور ایک جنگ پر گیا ہوا تھا، کہیں جنگ ہو رہی تھی۔ وہ میں ابھی آپ کے سامنے پوری حدیث جو روایات فارغ ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خلاصہ کہ ان کا ایک بیٹا قید کر لیا گیا تھا۔ جب قید کر لیا گیا تو تاریخ نے یہ لکھا کہ شب عاشور، جب یعنی اس سے پہلے کوفے میں ان کے اہل خانہ کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے پریوار والوں کو خبر پہنچی کہ وہاں پر قید کر لیا گیا ہے۔ پھر وہاں سے ان کی زوجہ نے، ان کی بیوی نے ان کو خبر بھیجی کہ ہمارا بیٹا وہاں پر قید کر لیا گیا ہے، لہذا تم آ جاؤ تاکہ اپنے بیٹے کو بچانے کا کوئی انتظام کر سکو۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ جوان بیٹا ہے جو جنگ کے لیے گیا ہے، اس کو قیدی بنا لیا گیا، اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جتنی سامنے والے نے جس نے قیدی بنایا ہے وہ اس کی قیمت معین کر دیتا ہے، وہ قیمت ادا کر دو، اس کا اتنا پیسہ دے دو، تم آزاد ہو جاؤ گے، وہ قیمت اس کی دے دو، تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اس کی 1000 دینار قیمت بیان کی گئی تھی کہ تم 1000 دینار ادا کر دو، تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو شب عاشور اس کے پاس یہ خبر پہنچی۔ جب بیٹے کی خبر پہنچی تو میں ابھی اردو بیان کروں، پھر عربی آپ کے سامنے پوری بیان کرتا ہوں۔ جیسے ہی یہ خبر پہنچی فوراً وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو اور خود اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا، میں یہ پسند نہیں کرتا، مجھ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میرا بیٹا قیدی ہو جائے، لیکن میں اپنے بیٹے کے بعد زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ جہاں تک مجھے اپنے بیٹے سے اتنی محبت ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ قیدی ہو جائے، وہ قیدی رہے، وہ قید میں رہے، وہ اسیر رہے، وہاں پر میں امام حسین کو بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اب میں یہاں سے عربی عبارت تاکہ وہ اصل مطلب جو روایت میں ہے وہ آپ تک پہنچا سکتا۔ تاریخ بیان کرتی ہے جناب بشیر یا بشر ابن عمرو خزرمی کا جاء رجل حتی دخل عسکر الحسین علیہ السلام فجاء الى رجل من اصحابہ، ایک شخص کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے درمیان آیا۔ لشکر میں آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے خاندان، اپنے پریوار کے ایک شخص کے پاس پہنچا گیا، یعنی یہ خاندان والا تھا، آیت اللہ
جہنمی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یعنی دوسرے لوگوں نے اس کو نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ یہ خود شاید ان کی زوجہ نے، ان کی بیوی نے اپنے ہی کسی اہل خانہ کو بھیجا تھا کہ جس نے اتنے درد کے ساتھ آ کر وہ بات بیان کی تھی اور پھر اس انداز سے کہا تھا کہ چلو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا ان کا کوئی پریوار والا، ان کا کوئی خاندان والا ہی یہ شخص تھا کہ جو خبر لے کر آیا ہے۔ تو روایت بیان کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں ایک اجنبی آدمی آیا، آنے کے بعد اس نے ان لشکر والوں کو دیکھا تو جو اس کا خاندان والے تھے، پریوار والا تھا، اس کے پاس گیا۔ جانے کے بعد کیا کہتا ہے، ان خبر ابن کا فلاں نوافی ان دیلم اسرہ۔ دیلم ایک فوج تھی، ایک جگہ کی فوج اور بہت ہی جلاد قسم کی فوج تھی، ظالم کا ان لوگوں نے، میں تمہارے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ دیلم کی فوج نے، ان کے سپاہیوں نے تمہارے بیٹے کو اسیر کر لیا ہے، غلام بنا لیا ہے، قیدی بنا دیا ہے۔ لہذا اب جیسے ہی اس نے یہ کہا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کہاں پر، یہ اس روایت سے ہٹ کر دوسری روایت میں، یعنی میں بہت سی کتابوں کو پڑھتا ہوں کہ جو مطلب اصل ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ایک، یعنی بہت سی کتابیں ہوتی ہیں اس میں ایک بات کو کئی کئی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اور کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی اس میں نہیں، دوسری روایت میں، دوسری جگہ پر، کہ آخر اس فوج نے، ان فوجیوں نے گرفتار کیا ہے تو کہاں پر گرفتار کیا ہے، کہاں پر اسیر بنایا ہے، کہاں پر غلام بنایا ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ قد اسرا ابن کا بشار الرائے، بساغر الرائے۔ رائے یہ جو آج یعنی ایران میں داخل ہے، پہلے یہ پورا کا پورا تہران وغیرہ یہ سب رائے میں داخل ہوتا تھا، کہ اس کی سرحد پر، رائے کی سرحد پر تمہارے بیٹے کو قیدی کر لیا گیا ہے، غلام بنا لیا گیا ہے۔ تو جیسے اس نے سنا، اب روایتیں کہتی ہیں کہ فَتَنْصَرِفُ مَعِي حَتَّى نَسْقِي فِي فِدْيَةٍ۔ لہٰذا میں تمہارے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو قیدی بنا لیا گیا ہے، آؤ میرے ساتھ یہاں سے لوٹ چلو۔ کیوں؟ تاکہ ہم مل کر تمہارے بیٹے کا فدیہ، فدیہ یعنی جو قیمت انہوں نے معین کی ہے، آج بھی جب کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے اور جب قیدی بنا لیا جاتا ہے تو تاوان رکھا جاتا ہے کہ تم یہ ہماری شرطیں مان لو، یہ ہم کو دے دو، ہم تمہارے قیدی آزاد کر دیں گے۔ جب جنگ ہوتی ہے، جیسے ابھی حزب اللہ کی اور ان کی جنگ ہوئی تھی تو دونوں میں تبادلہ ہوا تھا، لاشیں دونوں طرف سے، اور کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو، اس قیدیوں کو ٹرانسفر کیا گیا تھا۔ تو کہا کہ تمہارے بیٹے کی ایک قیمت رکھی گئی ہے، اس قیمت کو ہم لوگ جمع کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور پھر لے جا کر تمہارے بیٹے کو آزاد کرائیں گے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ تو جیسے ہی جناب بشیر یا بشر یہ سنتے ہیں تو فوراً جواب دیتے ہیں۔ یہاں سے ہے اصل جواب۔ اب سنیں، یہ ہے وہ صحابی کے جن کے بارے میں امام حسین نے شب عاشور کو ارشاد فرمایا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ قال عند اللہ احتسبہ ونفسہ، میں نے اپنے بیٹے کو بھی خدا کے حوالے کیا اور اپنے آپ کو بھی خدا کے حوالے کیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ما کنت احب ان یؤسر، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا قیدی بنا دیا جائے، میرا بیٹا اسیر رہے، میرا بیٹا غلام رہے، میں اپنے بیٹے کے غلام ہونے کو پسند نہیں کرتا اور اتنی محبت کرتا ہوں کہ ولا ان ابقى بعده، میں اپنے بیٹے کے بعد زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ کہ جب اپنے بیٹے کو قیدی دیکھنا نہیں چاہتے اور اس کو اس کے بعد زندہ بھی نہیں رہنا چاہتے، پھر تمہارا جواب کیا ہے؟ تم جانا کیوں نہیں چاہتے؟ میرے عزیزوں، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت ہوتی ہی یہ ہے۔ اگر اس وقت جناب بشر یا بشیر کوئی اور جواب دیتے تو شاید یہ حسینی لشکر میں شامل نہ ہو پاتے، اس لیے کہ اولاد کی محبت اپنی جگہ پر ہے۔
جب امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کو رخصت کر رہے تھے اور پھر بیٹے کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، جب بیٹے نے پوچھا تھا بابا آپ نے تو مجھ کو رخصت کر دیا تھا، آپ نے تو مجھ کو اجازت دے دی تھی، پھر کیوں آ رہے ہیں؟ کہ وہی محبت کی باپ کی کہ جس کی بنیاد پر امام حسین نے کہا تھا بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو پہچانتے کہ باپ بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ لہذا انہوں نے کہا کہ بے شک میں پسند نہیں کرتا، اور اگر میرا بیٹا قیدی رہے گا تو اس کے بعد میں بیٹے کے بعد جی نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا ہوں۔ کہا پھر یہ بات یعنی جب وہ امام حسین یہ اعلان کر چکے تھے کہ جیسے صحابی مجھ کو ملے وہ سب آزما چکے تھے، اس کے بعد کا واقعہ وہ خیمے سے باہر نکل کر آیا ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی جس وقت اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو خدا کے حوالے کیا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا قیدی رہے اور میں اپنے بیٹے کے بعد جینا بھی نہیں چاہتا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ سنا امام حسین رونے لگے۔ جب امام حسین روئے ہیں اپنے دل کو سنبھالا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کو مشکلات میں گرفتار کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہے۔ اہل بیت اطہار دوسروں کو مشکلات میں گرفتار کرنے کے لیے نہیں بلکہ مشکلات حل کرنے کے لیے ہے۔ ایک وقت کا امام ہے کہ جو خود مصیبتوں میں مبتلا ہے، مشکلات میں گرفتار ہے، اب وہ ایک ایسے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ جس کا بیٹا قیدی بنا لیا گیا۔ یہ باپ کا کردار تھا جو یہ آواز دے رہا تھا میں حسین ابن علی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب امام وقت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے۔ امام وقت ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ امام وقت ہر ایک کی محبت کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ امام وقت ہر ایک کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ لہذا جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا خیمے سے باہر آئے، آنے کے بعد یہ واحد شخص ہے، غور سے سنیے گا، یہ تنہا یہ اکلوتا وہ شخص ہے کہ ایک تو اجتماعی طور پر سب سے ایک ساتھ کہا تھا جو جانا چاہے وہ چلا جائے، حسین تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا لیتا ہے، تب نہیں گئے۔ یہ پہلا اور آخری واحد شخص ہے کہ جس کو امام حسین نے الگ سے اجازت دی ہے۔ جب یہ جملہ سنا کہ بیٹا قیدی بنا دیا گیا، اسیر بنا دیا گیا، تو امام حسین نکل کر آتے خیمے سے باہر، جناب بشیر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قال له الحسین، امام حسین علیہ السلام نے بشیر سے کہا کیا؟ انصرف، پلٹ جاؤ، وانت فی حل من بیعتی، تم میری بیعت سے آزاد ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، چلے جاؤ، میں امام حسین تمہارا ضامن ہوں، میں تم کو یہ حکم دے رہا ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ چلے جاؤ۔ کیوں چلے جاؤ؟ اور صرف یہ نہیں کہ چلے جاؤ، اب دیکھیں یہ ہے امام نے سنا ہے بیٹا قیدی بنا لیا گیا، اس کا اتنا معاوضہ رکھا ہے کہ جب اتنا ادا کر دو گے تو تمہارا بیٹا آزاد ہو جائے گا۔ تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں میں نے تم کو اپنی بیعت سے آزاد کیا، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہارا ضامن ہوں، کوئی اور نہیں، حسین ابن علی ضامن ہے۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے وَأَنَا أُعْطِيكَ فِدَاءَ ابْنِكَ، اور جتنا تمہارے بیٹے کا تاوان ہے، جتنی انہوں نے قیمت رکھی ہے، اتنی میں تم کو قیمت دیتا ہوں، تم کربلا سے چلے جاؤ، اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ۔ میرے عزیزوں، یہ خاندان، یہ پریوار وہ خاندان، وہ پریوار ہے جو کبھی اسیروں کو اسیر دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کے سامنے جملہ کہوں، امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ جناب شہربانوں کو اور ان کی بہن کو، یہ ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھی، جب ان کو قید کر کے عمر کے دربار میں لایا گیا خلیفہ ثانی کے، تو اس وقت ان کی اسیری کا اعلان ہو رہا تھا، تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ صاحب عزت گھرانے کی بیٹی ہے، یہ ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی ہے، یہ اس طرح سے بیچی نہیں جا سکتی، میں ان کو لیتا ہوں۔ اور پھر اسی مقام پر دونوں بہنوں کا، ایک کا اب
जनाब इमाम हुसैन से और दूसरे का इमाम हसन से किया है। ये जो इमाम सज्जाद है ये उन्हीं शहरबानों के बेटे हैं। अल्लाह वो माँ कितनी साहिब किरदार होगी कि जिसकी नस्ल में 9 इमाम उसके बाद आए हैं, लेकिन ये आवाज दे रहे हैं हम कभी गुलामों को गुलाम रखना पसंद नहीं करते। लिहाजा सैयद सज्जाद की सीरत में आपको ये मिलेगा कि जब सैयद सज्जाद को आजाद होने के बाद जब ये आए हैं, जब कोई गुलाम दिखता था तो उसको खरीद लेते थे, खरीदने के बाद तालीमात इस्लामी उसको सिखाते थे, सिखाने के बाद उसको आजाद कर देते थे, जाओ तुम जहां जाना चाहो चले जाओ। तो ये वो घराना है, ये वो परिवार है कि जो कभी असीरों को बर्दाश्त नहीं करता, कभी असीर बनना पसंद नहीं करता है। इमाम हुसैन ने फौरन कहा बेशक मेरे जानिसार, मेरे वफादार, तुम चले जाओ, मैं तुमको तुम्हारे बेटे की कीमत देता हूं कि जाओ जाकर आजाद करा दो। अब ये था इमाम हुसैन का किरदार। अब उधर से बाप बोलेगा, एक इमाम का मानने वाला बोलेगा, एक सच्चा सहाबी बोलेगा। जैसे इमाम हुसैन ने कहा और फिर इमाम हुसैन कहते मैं वो देता हूँ, फामिल फी फिकार के इब्ने, जाओ तुम इस कीमत से जाकर अपने बेटे को आजाद कराना। तो अब यहाँ से बस यही आखिरी फकरे हैं और मसाइब के चंद फकरे कहूंगा। वैसे तो खुद ही मसाइब हैं, इनके सामने असीरों का तस्करा हो रहा है। इस वक्त इमाम हुसैन के सामने उसके बेटे के असीर होने का तस्करा हुआ होगा, इमाम हुसैन को पूरा मंजर याद आ गया होगा। जब इमाम हुसैन ने कहा कि तुम चले जाओ, अपने बेटे को आजाद कराओ, कोई बात की पसंद नहीं कर सकता, उसका बेटा कहती रहे तुम उसके बाद जिंदा नहीं रह पाओगे। अब यहाँ से वो जवाब देता है मौला है हरगिज़ में ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता मुझसे, नहीं, बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है कि ये इमाम हुसैन से सवाल किया है गोया के मौला आप ये चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ दूं, छोड़कर यहाँ पर मुसीबतों में मुश्किलात में आपको चला जाऊं और फिर जहां पर भी रहूं वहां पर हर आने जाने वाले से मैं सवाल करूं कि बताओ मेरा इमाम कैसा है, उनकी मुश्किलात कैसी हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका चाहने वाला आपको छोड़कर चला जाए? मौला आप बताइए कि मेरे ज़मीर में मेरे दिल की धड़कने, मेरा ज़मीर क्या कह रहा है? आप तो जानते हैं कि मैं कभी आपको छोड़कर जा नहीं सकता, फिर आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं छोड़कर चला जाऊं? उसके बाद अजीब जुमला कहते हैं का मौला ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ला यकूनु वल्लाह हाज़ा अबदन वला फारिक़, मौला ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये गुलाम अपने इमाम को मुश्किलात में छोड़कर चला जाएगा। नहीं, हरगिज़ मैं अपने ठीक है अपने बेटे को कैदी नहीं देखना चाहता, लेकिन आपको छोड़ना भी नहीं चाहता, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। उसके बाद एक अजीब जुमला कहा का मौला अगर मैं आपको छोड़कर चला जाऊं, ये दुआ है उनकी कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं छोड़कर चला जाऊं और अगर मैं छोड़कर चला जाऊंगा तो जुमला कहते हैं कि अकलतनि समा व अय्यन इन फारक़तुका, मेरे मौला अगर मैं आपको छोड़कर चला जाऊं तो फिर मेरी एक ही तमन्ना होगी कि दरिंदे जानवर, फाड़ खाने वाले जानवर आए और मुझको नौच डाले, खत्म कर डाले। अरब में एक मुहावरा है, यानी जिसको जानवर खा जाए फिर उसका कोई नामो निशान नहीं रहता, उसका कोई बदला लेने वाला नहीं होता, उसकी मौत काबिले इज्जत मौत नहीं होती। यानी बिश्र ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा अपने बेटे को बचाने के लिए तो ये मेरी नस्लों में इज्जत नहीं है बल्कि जिल्लत और रुसवाई है, मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। उन जानवरों को कहा जाता है कि जो खून तक जमीन से साफ कर देते हैं अपने शिकार को खाने के बाद, का मौला मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मिट जाऊंगा। और उसके बाद फिर कहते हैं मौला कि जब उसने ये ना माना कि नहीं मौला मैं नहीं छोड़ सकता, अब इमाम ने उसके दूसरी बात कही कि देखो तुम्हारा एक बेटा मोहम्मद हमारे साथ है, तुम ये पैसा, ये कीमत, लिबास दिए थे, कीमती लिबास, कि तुम ये अपने बेटे को दो और देकर उस बेटे को रवाना कर दो ताकि वो अपने भाई को बचा सके।
अब अजीजों यहाँ से इमाम का हुक्म था, लिहाजा माना और फिर अपने बेटे को भेजा। तो उस बेटे के साथ एक खत भेजा था। अब वक्त नहीं है कि मैं उस खत को बयान करूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जब इसने एक खत लिखा कि बेटा तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, ये न सोचना कि तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन हमारी जो तरबियत हुई है वो ऐसे तरबियत हुई है कि हम कभी अपने मेहमानों को तन्हा नहीं छोड़ते। मेरे लाल, हमारी तरबियत जन्म के लिए हुई है, मैंने भी तुम्हारी ऐसी ही तरबियत की है। मेरे लाल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुमको ये बताना चाहता हूँ मेरे लाल, हुसैन मज़लूम हमारे बुलावे पर कूफे में आया था, लेकिन लोगों ने उसे तन्हा छोड़ दिया। मेरा बेटे, तुम जानते हो कि हम अपने मेहमान को तन्हा नहीं छोड़ते, ये हमारी रस्म नहीं है। हाँ, अगर मैं उस मेहमान को तन्हा छोड़ कर आ जाता तो शायद तुम मेरे ऊपर खुद लानत करते, लिहाजा मैं नहीं आ सकता और पूरी दास्तान तुमको ये तुम्हारा भाई बयान करेगा। मेरे बेटा, मेरे आका के साथ, मेरे मौला के साथ उनकी बेटियां हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी बहुएं हैं। आज तुम उस कैद खाने में हो, लेकिन मेरे बेटा तुम उस कैद खाने में नहीं, बल्कि असल कैद खाना तो यहाँ है, जहाँ पर 3 दिन से पानी खत्म हो चुका है, पानी नहीं है। मेरे अजीजों, दिल तड़पता है, दिल रोता है जब इस सहाबी की दास्तान को कभी कभी मैं पढ़ता हूँ तो दिल रोता रहता है। जिस वक्त इमाम ने उसके बेटे की असीरी की दास्तान को सुना, लफ्ज़ सुना कि बेटा असीर कर लिया गया, इमाम से रहा न गया, बाप से कहा तू जा, मैं तेरे बेटे की कीमत अदा करता हूँ, जा। जब बाप न गया तब भी बर्दाश्त न हुआ, कहा अपने दूसरे बेटे को भेज, आजाद करा। मैं कहूँगा मौला, आपको लोगों की आजादी कितनी पसंद है, जरा आइए असरे आशूर के बाद, आइए 11 मुहर्रम को, देखिए आपका बेटा सैयद सज्जाद कैसे असीर बनाया गया है। मौला आइए, अरे मर्दों का असीर होना तो अपनी जगह, जरा आइए इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए जिनकी उम्र अभी इस लायक नहीं है कि उनको असीर बनाया जाए, उनको माँ की आंखों से जुदा किया जाए। मौला, आपने सिर्फ सुना कि कैद कर लिया गया, आपसे बर्दाश्त न हुआ, अरे आप तो करबला का पूरा मंजर देख रहे हैं। बस मेरा अजीजों, एक वाकया सुनिए नन्ही बच्ची का, ये असीरों के अय्याम है, मैं इन अय्याम में सिर्फ असीरों का बयान करता हूँ, किसी और का नहीं। आज़ादारो, तारीख ये बताती है, तारीख ये बताती है कि जब इन असीरों को करबला से ले जा रहे थे और जनाब सकीना अपने बाबा को याद कर करके, अपने चचा को याद कर करके रोती थी, और एक मर्तबा कभी ऊंट से गिर जाती थी, जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तो जालिम ने अजब हुक्म दिया, सकीना को अलग ऊंट पर सवार किया जाए। अल्लाह, ऊंट की वो नंगी पोश, अरे जब उस बच्ची को उस ऊंट पर सवार किया गया तो बच्ची छोटी थी, जब ऊंट तेज चलता था तो बच्ची उसके ऊपर नहीं रुक पाती थी, बच्ची गिर जाती थी। आज़ादारो, अजब जुल्म हुआ, एक मर्तबा नन्ही बच्ची को उठाया गया, ऊंट की बरहना पुष्ट पर बच्ची को लिटाया, हाथ और पाँव को रस्सी से ऊंट के नीचे बांध दिया गया। आज़ादारो, जब जब ऊंट तेज चलता था और उसकी हड्डी सकीना के जिस्म से मिलती थी, सकीना तड़प कर कहती थी, चचा अब्बास, भैया ज़ैनुल आबिदीन, अम्मा रबाब, अरे मुझसे अज़ियत बर्दाश्त नहीं होती। अज़ादारो, तारीख ने बताया कि सकीना इसी तरह बंदे बंदे कूफे तक आए। अज़ादारो, जब इस बच्ची को खोला गया तो ऊंट की पूरी पोश खून से रंगीन हो चुकी थी, सकीना का सीना जख्मी, पेट जख्मी हो चुका था, आए बच्ची तड़पती रह गई, शायद आवाज दे रही, बाबा आपको एक सहाबी के बेटे की कैद पसंद न हुई, अरे आ जाओ अपनी बच्ची को आजाद
گانے الگ ہیں، تماچے الگ ہیں، ایسے اسیر کسی نے نہ دیکھے ہوں گے جیسے اسیر ہم ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ